بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز گورنر ہاؤس لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کوئی نون لیگ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سرکاری خزانہ بانٹا گیا۔ وہ خزانہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خالی ہو چکا ہے، اور وہ لوگ بانٹنے والے تھے جو کہہ رہے تھے ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور جتنے ماہرین ہیں معیشت کے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا زر مبادلہ ہے، تقریباً 6.5 یا 7 ارب ڈالر کے ریزرو رہ گئے ہیں، جن میں سے 3 ارب ڈالر کے سعودی عرب کے ہیں اور 3 کے قریب چائنا کے ہیں، اور ہمارے جو رہ گئے ہیں وہ 70 سے 80 کے درمیان 70 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ اور ماہرین تو بہت ساری گھنٹیاں بجا رہے ہیں، اللہ کرے سب غلط ہو جائیں اور کوئی ایسی صورت بن جائے پاکستان سنبھل جائے، اس لیے کہ خاکم بدہن اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک خطرہ درپیش ہے۔ میں اس کا زبان پہ ذکر بھی نہیں لانا چاہتا، سب کو پتہ ہے کہ ہم سے مطالبات کیے جائیں گے اور اپنی مرضی کی باتیں منوائی جائیں گی اور مجبوراً ہمیں ماننی پڑیں گی۔ ایسے حالات میں کہ باہر پوری دنیا میں اس وقت پٹرول بالکل نیچے گر گیا، تقریباً $70 پہ آ گیا فی بیرل، اور پاکستان میں حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اسے نیچے لا سکے، لوگوں کو ریلیف دے سکے، نہیں دے رہی۔ گیس آ ہی نہیں رہا، بل آ رہے ہیں، اور لوگ سیاپا کر رہے ہیں حکمرانوں کا اور بڑی بڑی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے حالات پیدا فرما دے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہر چیز ہی، کھانے والی آٹے سے لے کے گھی تک، ہر چیز ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور مارکیٹ بہت مندی ہوگی، سٹاک مارکیٹ کا بالکل بٹھا بیٹھ گیا۔ ایسے حالات میں کل میاں شہباز شریف صاحب نے سرکاری خزانہ بانٹنے کا اعلان کیا ہے۔ اب میں سن رہا تھا 70 کروڑ ایک MLA کے حلقے میں ترقیاتی فنڈ کے لیے، 50 کروڑ کسی دوسرے کے ترقیاتی فنڈ کے لیے، کوئی 60 کروڑ کسی تیسرے کے۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کا پیسے بھی نہیں ہیں، اور اپنوں تقسیم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے کہا الیکشن کی تیاری کرو۔ اگر خان نے اسمبلیاں توڑ دیں دونوں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، تو الیکشن تو لڑنا پڑے گا۔ تو ان ممبران اسمبلی نے کہا میاں صاحب ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، کیا منہ لے کے جائیں اپنے حلقوں میں؟ تو میاں صاحب نہ کوئی ہم نے ترقیاتی کام کروائے ہیں، 4 سال ہو گئے، نہ کو ہمیں فنڈ ملا۔ تو میاں صاحب نے پھر ان کو تسلی دی، تھپکی دی ہے کہ بڑے میاں صاحب آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ شیر شیر کے نعرے لگاتے ہیں۔ حالانکہ لندن میں ان کے بھی جو نعرے لگ رہے ہیں وہ روزانہ لوگ سنتے ہیں، یورپ وہ گئے ہوئے تھے، وہاں بھی جو نعرے لگتے رہے وہ بھی لوگ سنتے۔ لیکن یہاں خیال یہ ہے میاں شہباز شریف اور پوری ٹیم کا، میاں شہباز شریف تو ویسے اندر سے چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں تو اچھا ہے، لیکن وہ محترمہ جو بیٹھی ہوئی ہیں لندن جا کے، وہ شہباز شریف فیملی کو بھی آؤٹ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی میں آؤں، یہ میرا باپ آئے، بس ہم میں سے کوئی آئے، شہباز اور حمزہ دونوں آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور آئندہ دنوں میں پروگرام جو سن رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں مریم کو بنانے کی، پریزیڈنٹ بھی مسلم لیگ کا، اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروانے کی۔ بدنامی ساری پہلے جس طرح مفتاح اسماعیل کے کھاتے میں پڑی اور نیک نامی کے لیے بلایا تھا اسحاق ڈار کو، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے اور ان کو بھی گالیاں پڑنی شروع ہو گئیں۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ بدنامی ساری شہباز شریف کے کھاتے میں، اور نیک نامی کے لیے بڑے میاں صاحب کو بلا لیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے پھر کہیں گے ایک باری پھر شیر شیر، ہیں جی، تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔
حالانکہ اب صورتحال بہت بدلی ہوئی ہے صاحب، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ اب وہ حالات پہلے والے نہیں ہیں۔ اب آپ کو شاید یہ شیر کی جگہ کچھ اور نعرے سننے پڑیں۔ تو میاں صاحب نے تسلی دینے کے لیے اپنے ممبران اسمبلی جو امیدوار ہیں آئندہ، ان کو 50 کروڑ، 70 کروڑ، 80 کروڑ، 60 کروڑ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ پیسہ، کل رات ٹی وی پہ خبروں میں اعلان ہو رہا تھا، چل رہے تھے ٹکر چل رہے تھے کس کس حلقے میں کتنے کتنے کروڑ روپیہ دیا گیا ہے۔ تو کاش عوام بھی ذرا خبردار ہو جائیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ساڑیاں جوتیاں تے ساڈا سر۔ اب پیسے بھی ہمارے سرکاری خزانے سے یہ لیں گے، الیکشن لڑیں گے اور پھر ہمیں اسی طرح ماریں گے جس طرح اب مار رہے، مہنگائی سے، جس طرح مہنگائی کر کے غریب کو مار رہے ہیں۔ اور جو صاحب آج کل باہر پھر رہے ہیں، کبھی سنگاپور میں کبھی کہیں، اور ان کے اپنے حلقے میں قتل و غارت گری ہو رہی، ڈاکے، اغوا برائے تاوان، ڈاکو بڑوں کو لوٹ رہے، اور ان ڈاکوؤں میں ڈی سی بھی شامل ہیں۔ وہ اربوں روپیہ موٹر وے کا لوٹ کے کوئی باہر بھاگ گیا ہے اور کوئی یہاں منہ چھپائے ہوئے ہے، اور وہ پکڑے اس لیے گئے ہیں، پکڑے بھی نہیں گئے ابھی، پکڑے ان کے خلاف کارروائی اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے منسٹروں کو حصہ نہیں دیا پورا۔ اگر منسٹروں کو حصہ دیتے وہ ڈی سی وغیرہ تو مجال نہیں تھی کسی کی، کوئی ان کے کرپشن کے واقعات اس طرح منظر عام پہ آ جاتے۔ حصہ نہ دینے کی وجہ سے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں 4 ارب کے کتنا وہ لوٹ کے، کوئی ایک آدھا تو باہر بھاگ گیا، کوئی 2-3 چار یہاں پکڑے ہوئے، تو لوٹ مار کا بازار گرم۔ اب یہ ان کو نظر آ رہا کہ آج نہیں تو کل گئے، الیکشن تو بہرحال آنا ہے سر پہ، آپ مارچ میں ہو جائے یا مئی میں ہو جائے یا 2 مہینے بعد ہو جائے، تو جتنا کو مال بنا سکتے ہو بناؤ۔ الیکشن لڑنا ہے، پھر حکومت بنانی ہے، حکومت میں دوبارہ آنا، اور حکومت کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس طرح کی لوٹ مار میاں شہباز شریف صاحب نے، جن کو میں بھی ان میں بیوقوفوں میں شامل ہوں، جو سمجھتے تھے کہ میاں شہباز شریف بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے اور بڑا دیانتدار ہے۔ یہ 5 سال میں میاں صاحب کی کرپشن کے، ان کے بیٹوں کی کرپشن کے، دامادوں کی کرپشن کے واقعات بھی پوری دنیا میں زباں زد خاص و عام ہیں۔ اور میاں صاحب اب جو کچھ کر رہے ہیں وزیر اعظم بن کے، اس پہ تو ان کے اپنے لوگ بھی ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں قوم سے۔ یعنی افغانستان سے کل جو حملہ ہوا ہے چمن کے علاقے میں، پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں، کتنا خوفناک ہے کہ وہ جن کے لیے ہم نے لڑ کے دنیا سے دشمنیاں لی، وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ ہماری خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی باتیں کرتے تھے، خارجہ پالیسی تباہ کر دی۔ مولانا صاحب آپ سوئے ہوئے ہیں، اور ان سے مذاکرات کرنے کے لیے حنا ربانی کھر کو بھیجا گیا مولوی صاحبان سے، بلاول جا نہیں سکتا تھا وہاں، تو مولانا صاحب آپ چلے جاتے، کسی وزارت خارجہ کو سیکرٹری کو لے جاتے۔ کچھ آخر عقل اور شعور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں دور دور تک بھی لگتا ہے نظر نہیں آتی۔ شہباز شریف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں علماء کی حکومت ہے، اور جس لڑکی کو ہم بھیج رہے ہیں، جس عورت کو وزیر مملکت جو خارجہ امور کی، اس کا آپ سٹائل دیکھنا تھا آپ نے، جہاز پہ چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے۔ تو مذاق کر رہے تھے نا آپ۔ جب آپ مذاق کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ میں آج سب کے سامنے جنرل فیض حمید کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنرل فیض حمید نے یہاں ایک سپر پاور کو شکست دی افغانستان میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وقت کی رابعہ عصر، انہوں نے پروپیگنڈا کر کے ان کو مجبور کر دیا استعفیٰ دینے پہ۔ پاکستان کا ایسٹ تھے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کو سرخرو کیا پوری دنیا میں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں سے جو پاکستان دشمنی کر رہے ہیں ہماری جان چھڑا دے۔